کیا ریمسہ ثانی ہی حضرت موسیٰ کا ہم اصل وہ فرعون تھا جس کا ذکر قرآن اور انجیل میں بھی آیا؟ قدیم مصر کی تاریخ اور اس کے آثار اب تک مصر کی سرزمین سے عبرونیوں کے خروج کے اس واقعے کے متعلق خاموش رہے ہیں جس کا ذکر انجیل اور قرآن کی بعض آیات میں موجود ہے۔ الہامی کتب میں بھی مصر کے حاکم اس فرعون کا نام موجود نہیں جو حضرت موسیٰ کا ہم عصر تھا۔ یہی وہی چیز ہے جس نے قدیم مصری تاریخ پر تحقیق کرنے والوں کو مجبور کیا کہ وہ اس بارے میں دستیاب تمام تاریخی معلومات جمع کریں جو اس پہلی کو حل کرنے اور اس نامعلوم بادشاہ کی شخصیت کا تعین کرنے میں مدد دے سکتی ہیں تاوقتی کے آثار قدیمہ کے ایسے نئے ثبوت سامنے نہ آ جائیں جو اس تنازع کو حل کر سکے۔ سنہ 1976 میں پیرس میں واقع بورگے ایئر بیس پر فرعون رمسیس دوم کی ممی ایک ڈبل ڈیکر فرانسیسی فوجی طیارے میں لائی گئی تھی۔ اس حنوط شدہ لاش کے استقبال کے لیے ایک شاندار سرکاری تقریب منعقد کی گئی جس میں فرانسیسی صدر کے خصوصی نمائندے، فرانسیسی مسلح افواج کے کمانڈر اور پیرس میں مصر کے سفیر نے بھی شرکت کی۔ اس لاش کو پیرس میں واقع میوزیم آف مین میں رکھا گیا جہاں فرانسیسی سائنسدانوں کے ایک گروہ نے پھپھوندی سے متاثرہ اس ممی کی مکمل بحالی کا عمل سر انجام دینا تھا۔ فرانسیسی صدر اس وقت کے مصری صدر محمد انور سادات کو اس بات پر راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ بادشاہ کی لاش کو سائنسی معائنے کے لیے پیرس بھیجا جائے۔ اس معائنے سے بادشاہ کی زندگی کے مزید رازوں سے پردہ اٹھانا اور اس کی موت کی وجوہات جاننا مقصود تھا کیونکہ جب ان کی موت ہوئی تھی تب وہ بڑھاپے کے باعث بہت سے بیماریوں میں مبتلا تھے۔ 26 ستمبر 1976 سے لے کر 10 مئی 1977 تک پورے 7 ماہ تک پیرس نے اپنے اس حنوط شدہ معزز مہمان کی میزبانی کی۔ معروف فرانسیسی دانشور کرسٹین دی روچے نوبل کوٹ نے اس ممی سے متعلق اپنی تحقیق ریمسہ دوم سچی کہانی میں اس بارے میں لکھا کہ اس فرعون کے لیے ایک بڑا جراثیم سے پاک حال تیار کیا گیا تاکہ وہاں اس پھپھوندی اور بیکٹیریا کا پتہ لگایا جا سکے جو اس حنوط شدہ لاش کو نقصان پہنچا رہے تھے اور اسے ممی بچانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا جا سکے۔ اس کام کے لیے عجائب گھر کے سربراہ 120 کے قریب معاونین جمع کرنے میں کامیاب رہے جنہوں نے رضاکارانہ طور پر اس کام کو انجام دیا۔ ان معاونین میں مختلف مہارت اور صلاحیتوں کے حامل 63 سائنسی محققین بھی شامل تھے۔ ریمسہ دوم کی ممی کو فرانس میں کیوں رکھا گیا؟ ریمسہ دوم کی ممی کو پیرس بھیجنے کے پیچھے 3 اہم مقاصد تھے جن میں سے پہلا مقصد لاش کی ٹانگوں، الفاڑیوں، دائیں کندھے اور پیٹ پر نمودار ہونے والی پھپھوندی کا علاج کرنا تھا۔ دوسرا مقصد قدیم مصر میں لاشیں حنوط کرنے کے طریقوں کے رازوں کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرنا تھا، جبکہ تیسرا مقصد فرعون کی موت کی اصل وجہ جاننے کی کوشش کرنا تھا کہ آیا ضعیف العمری کی وجہ سے فطری موت تھی یا اس کی موت پانی میں ڈوبنے سے ہوئی، کیونکہ مفروضے کے مطابق یہ وہی فرعون تھا جو بنی اسرائیل کا تعاقب کرتے ہوئے دریائے نیل میں ڈوب کر مرا تھا۔ فرعون کی ممی کے پیرس پہنچنے سے قبل فرانسیسی حکومت نے پیرس کے نیشنل میوزیم آف نیچرل ہسٹری میں اینتھراپالوجی لیبارٹری کی مدد سے جدید سائنسی تکنیک سے لیس لیبارٹری تیار کی تھی جسے ریمسہ دوم لیبارٹری کا نام دیا گیا۔ اس لیبارٹری کو ایک ایکس رے مشین، ایئر کنڈیشننگ ڈیوائسز اور نمی کی پیمائش کرنے کے لیے آلات فراہم کیے گئے تھے۔ میوزیم آف مین کے ڈائریکٹر پروفیسر لیونل بالو کی سربراہی میں سائنسی ٹیم نے ممی کے نمونے لینے کے لیے ایک تفصیلی پروگرام بنایا۔ ڈاکٹر کولیٹ روبیکس محققین، لیبارٹریوں، مراکز اور مختلف سائنسی اداروں کے درمیان سائنسی ہم آہنگی کے عمل کی نگرانی کر رہے تھے جنہوں نے ممی پر تحقیق کے اس عمل میں حصہ لیا۔ اس مہم میں 100 سے زیادہ سائنسی محققین اور 20 سائنسی اداروں، مراکز اور اداروں کی شرکت ضروری تھی جن میں خاص طور پر نیشنل سینٹر فار سائنٹیفک ریسرچ، نمونے لینے اور جانچنے کے لیے، فارینزک میڈیسن ڈپارٹمنٹ، ہڈیوں اور جلد کی باقیات کا معائنہ کرنے کے لیے، انسٹیٹیوٹ آف ہیومن پیلونٹولوجی، مٹی کے ذرات کی باقیات کا معائنہ کرنے کے لیے، اور پاسچر انسٹیٹیوٹ فار مائکرو بایولوجیکل انالیسس اور کیلیس اینڈ گرینوبل کی اٹامک انرجی فاؤنڈیشن، گاما شعاعوں سے ممی کی بحالی کرنا۔ میوزیم آف مین لور میوزیم میں مصری نوادرات کے محکمے سمیت دیگر ادارے شامل تھے۔ سائنسی ٹیم کے اس جامع پروگرام میں ممی کے باہر اور اندر سے نمونے لینا، ریڑھ کی ہڈی، بالوں اور چھاتی اور پیٹ کا معائنہ کرنا، باقیات کی جانچ کرنا، دراڑوں کی بحالی سمیت دیگر کام شامل تھے۔ اسی طرح پھپھوندی کے خاتمے کے لیے اس ممی کو تابکار شعاعوں سے گزارنا بھی اس پروگرام کا حصہ تھا۔ ٹیم نے روایتی ایکس ریز، ریڈیوگرافی
کرومو ڈینسٹی امیجنگ اور اینڈوسکوپ کا استعمال کرتے ہوئے فرعون رمیسیس دوم کی لاش کے تمام اندرونی اور بیرونی حصوں کا معائنہ کیا، جس کے لیے ممی کے جسم کو 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ سائنسدانوں نے لاش پر بیکٹیریا اور پھپھوندی کے حوالے سے بھی تحقیق کی اور اس پر موجود پودوں کی باقیات کے نمونے بھی لیے جن کا تعلق فرعون کے دور سے بنتا ہے۔ یہ دنیا میں اپنی نوعیت کے قدیم ترین پودوں کے نمونے ہیں۔ سائنسدانوں نے پولن، لکڑی، اناج، رال مواد اور ریت کے ذرات کے نمونے بھی لیے۔ یہ تمام سائنسی تحقیق 8 سال بعد 1985 میں لا ممی دی رمسیس دوم، دی ممی آف رمیسیس دوم میں شائع ہوئی۔ رمیسیس دوم کے آخری ایام اذیت میں گزرے۔ رمیسیس دوم فرعون کی ٹانگوں اور الفاڑیوں کے درمیان اور دائیں کندھے کے کچھ حصوں پر مائیکولوجیکل تحقیقات سے معلوم ہوا کہ دیر البحاری میں ممی کی دریافت سے قبل وہاں درجہ حرارت اور نمی میں تبدیلی کی وجہ سے کچھ بیکٹیریا پیدا ہو گئے تھے۔ یاد رہے رمیسیس دوم کی ممی اس چیمبر سے ملی تھی جسے سنہ 1881 میں فرانسیسی سائنسدان گیسٹن ماسپیرو نے دریافت کیا تھا، اور 1 جون 1886 کو اس ممی کو باقاعدہ طور پر ان تہوں سے نکالا گیا جس میں یہ لپٹی ہوئی ملی تھی۔ سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں اس کے اوپری اور نچلے جبڑوں کی ہڈیوں میں کٹاؤ اور پیپ جمع ہونے کے نتیجے میں دانتوں کے نچلے حصوں میں خالی جگہیں بھی بنی نظر آئیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بادشاہ یعنی فرعون رمیسیس دوم کی ریڑھ کی ہڈی کے اوپری حصے میں سوزش کے علاوہ کوہنی ران اور ٹانگوں کی شریانیں سکلیروسیس کا شکار تھیں، کولہوں کی ہڈیاں مکمل ٹوٹ پھوٹ چکی تھیں اور سر کے بال بھی جھڑ چکے تھے۔ فرعون بادشاہ سکلیروسیس کی بیماری میں مبتلا تھے، جس کے باعث ان کی زندگی کے آخری برس اذیت میں گزرے۔ نوبل کوٹ کی تحقیق کے مطابق یہ سب علامات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ بادشاہ کی صحت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی اور وہ اپنی موت سے 20 سال پہلے ریمیٹاڈ آرتھرائٹس میں مبتلا ہو چکے تھے۔ نئی معلومات سے کیا سامنے آیا؟ فرانسیسی سائنسدان نوبل کوٹ نے کتاب دی ممی آف رمیسیس دوم میں مصریت میں کیا اضافہ ہوا کہ عنوان سے ایک باب لکھا جس میں بادشاہ کی ممی کی جانچ کے تمام سائنسی نتائج کو شامل کرنے کے علاوہ اس میں نیا اضافہ کیا گیا تھا۔ قدیم مصر کی تاریخ کے مطالعے کی سائنس کو روایتی طور پر مصریت کہا جاتا ہے۔ نوبل کوٹ کی پہلی تحقیق اور بعد میں شائع ہونے والی تحقیق رمیسیس دوم دی ٹرو سٹوری میں بھی انہوں نے لکھا کہ ممی بنانے کے عمل کے دوران بادشاہ کی پسلیوں والے حصے کو بہت زیادہ مقدار میں جراثیم کش مواد سے بھر دیا گیا، اور ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اس عمل میں نکوٹین کے پتوں کو باریک کاٹ کر استعمال کیا۔ نوبل کوٹ نے مزید لکھا، یہ دیکھ کر ڈاکٹروں کی ٹیم کافی حیران ہوئی کیونکہ اس قوت تک مصر میں اس پودے نکوٹیانا کا کسی کو پتہ نہیں چلا تھا۔ اس کے علاوہ سینے والے حصے سے چیمومائل فیملی کے ایک پودے کے پولن گرین بھی ملے۔ جن کپڑوں میں بادشاہ کی ممی کو لپیٹا گیا تھا اس کے نمونوں کی جانچ بھی کی گئی۔ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے اس کا تجزیہ کیا گیا تاکہ ان کی تاریخ کا تعین کیا جا سکے۔ پہلی پرت 1370 قبل مسیح کی نشاندہی کرتی ہے اور دوسری تہ 1100 قبل مسیح کی نشاندہی کرتی ہے۔ 21ویں خاندان کے اقتدار میں جب اسے دوبارہ دفن کیا گیا تو اس سے قبل اسے اصل حالت میں واپس لایا گیا تھا۔ اس کی تہوں کے رنگوں کا خوردبین کے ذریعے معائنہ کیا گیا جس میں ایک پیلی رنگت کی موجودگی کی تصدیق ہوئی۔ سائنسدان اس کی نوعیت کے بارے میں تعین کرنے سے قاصر رہے، حالانکہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید اس کی وجہ مہندی کا پودا ہو۔ ان رنگوں کی ایکس رے امیجنگ میں بادشاہ کی ناک کے اندر کالی مرچ کے دانے کی موجودگی ظاہر ہوئی اور ناک کی ڈسک کو کسی سخت مادے سے بند کر دیا گیا ہے۔ قدیم مصر کا عظیم ترین بادشاہ جس نے سرزمین مصر پر ہر جگہ اپنے لیے ایک یادگار بنوائی۔ فرعون بادشاہ رمیسیس دوم کو قدیم مصر کا سب سے بڑا بادشاہ سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ قدیم تاریخ میں وہ ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے 67 سال کے طویل عرصے تک حکومت کی۔ ان کے بچوں کی تعداد بھی سب سے زیادہ ہے، تقریباً 52 لڑکے اور 32 لڑکیاں، اور مصر کی مشہور ملکہ نیفرتاری کے شوہر تھے۔ رمیسیس دوم نے انسانی ہاتھوں سے بنایا جانے والا سب سے بڑا مجسمہ بنوایا۔ اس کا وزن تقریباً 1000 ٹن ہے، جو زلزلے میں گرنے کے باوجود آج بھی اپنے مقام یعنی رمیسیم مندر میں موجود ہے۔ رمسیس دوم کے دور میں ممی بنانے کی تکنیک کے لحاظ سے سب سے اہم ممیاں بنائیں گئیں۔ اس کے علاوہ یہ فرعون چٹان میں تراشے گئے سب سے بڑے مندر ابو سمبل کے مالک تھے اور انہوں نے نوبے میں سب سے زیادہ مندر تعمیر کیے۔ مصر کے کرناک مندر میں ان کا ہائپوسٹائل میں بنا ہوا ہال موجود ہے جو رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے۔
फ़िरौन रमीसेस दुवम वाहिद मिस्री बादशाह हैं जिसने मिस्र की सरजमीन पर हर जगह अपने लिए एक यादगार बनवाई और जिसने कदीम दौर की सबसे मशहूर लड़ाइयाँ लड़ी हैं। रमीसेस दुवम तारीख के वो पहले बादशाह थे जिसने सबसे मशहूर और पहला मुआहिदा किया। फ़िरौन रमीसेस दुवम ने अपने वालिद किंग सीटी अव्वल की वफ़ात के बाद इक़्तिदार संभाला था। इब्बीडोस में उनके वालिद के मंदिर में एक मत में लिखा गया है कि सीटी अव्वल ने अपने बेटे रामसीस दुवम के साथ इक़्तिदार में शिराकत दारी की। रमीसेस दुवम ने मुल्क के दारुल हुकूमत को डेल्टा के शुमाल मशरिक में एक कस्बे में मुंतकिल किया जिसे इसने पाई रामीसेस का नाम दिया, जिसका मतलब है रमीसेस का घर। तारीख दानों का ख्याल है कि रमीसेस दुवम ने इसे आवरस के दारुल हुकूमत हाइक्सोस के खंडात पर कायम किया था जो तीनस शह 21वीं खानदान का दारुल हुकूमत से 12 मील दूर था। ताहम कुछ लोगों का यह भी मानना है कि तनियस का शहर पाई रामसीस के खंडात पर बनाया गया था और आज ये शहर मिस्री डेल्टा के शुमाल मशरिक में सान उल हैगर है। इस मफरूज़े को इस हकीकत से भी तक़वियत मिलती है कि इस शहर से आसार कदीमा की बेशुमार बाक़ियात मिली है जिनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक़ रमसीस दुवम के दौर से है। अपने दौर हुकूमत के दूसरे साल तक और हिटियों का मुकाबला करने से पहले रमीसेस दुवम को कज़्ज़ाकों के हमले का सामना करना पड़ा और समंदर में लड़ी जाने वाली जंग में उन्हें शिकस्त देने के बाद बादशाह ने उन्हें अपनी फ़ौज में शामिल किया। बड़ी फौजी लड़ाइयाँ रामसीस के दूर हुकूमत के चौथे साल में इस वक्त तक शुरू नहीं हुई जब उसने शाम के खिलाफ अपनी फौजी मुहिम शुरू नहीं कर दी। फ्रांसीसी सिकालर निकोलस ग्रेमिल ने अपनी किताब कदीम मिस्र की तारीख में लिखा है कि फौजी मुहिम मिस्रियों को कंतारा से कनान और सूर की सरजमीन तक ले गई, फिर बाबलोस और उसके बाद वो मशरिक में अम्मुरू की सरजमीन में जा घिसे, जहां पहुंचकर उन्होंने शहजादे पेंशीना को हैरत ज़दा कर दिया। ये शहजादा हेटियों कज़्ज़ाकों का इत्तेहादी था मगर उसने मिस्रियों को अपनी वफादारी का यकीन दिलाया, जिसके बाद ये फौजें फोनीशिया के रास्ते मिस्र वापस आईं। अमरू की सल्तनत का मिस्र के साथ इल्हाक उन वजूहात में से एक था जिसने हेटी बादशाह मोताली को एशिया में मिस्री असर और रसूख ख़त्म करने के लिए एक बड़ी फौज तैयार करने पर मजबूर किया। रामसीस दुवम ने भी अपनी हुकूमत के 5वें साल में हेटी बादशाह से लड़ने के लिए अपनी फौज तैयार की। ये कादेश की मशहूर जंग थी जिसे रामसीस दुवम ने अपने अहद में बनाए गए बेशतर मंदिरों के अगले हिस्से और दीवारों पर नक्श व निगार की सूरत में रिकॉर्ड करने का हुक्म दिया। इन मंदिरों में लुक्सर, करनाक, एबिडोस और अबू सिम्बल के मंदिर शामिल हैं। इसके अलावा फ़िरौन रमसीस दुवम का ताबूत लुक्सर के मगरबी किनारे पर वाक़े जिस मंदिर में रखा गया था उसकी देवरों पर भी ये मत मौजूद है। इस मंदिर को रमीसैन के नाम से जाना जाता है। कदीम मिस्री तहरीरों के मुताबिक हेटी बादशाह ने रमीसेस दुवम को एक खत भेजा जिसमें इससे कहा गया कि वो अपनी शिकस्त के बाद अपनी रियाया को मुआफ़ कर दे। हेटी की तारीख का जायजा लें तो एक मुख्तलिफ कहानी मिलती है जिसमें मिस्रियों की शिकस्त की बात की गई है। ताहम मिस्री और हेटी दोनों मतन के मुताले से जाहिर होता है कि दोनों फरीकों में से किसी ने भी फैसला कुन फतह हासिल नहीं की और ये कि दोनों ममालिक की सरहदें तब्दील नहीं हुईं। इस सब के बावजूद कादेश की जंग उन वजूहात में से एक थी जिसने रामसीस दुवम को एशिया में अपनी सल्तनत बहाल करने पर अलिफाकसाया। अपने इक़्तिदार के 8वें साल में इसने फ़लस्तीन और शाम के लिए एक फ़ौजी मुहिम शुरू की और वहां इनकलाब को दबाया और मुल्क में इस्तेहकाम बहाल किया। ताहम मिस्रियों और हिटियों के दरमियान कशीदगी जारी रही मगर बिलाखर दोनों फरीक़ैन को एहसास हुआ कि अमन उनके लिए बेहतरीन रास्ता है। चुनांचे उन्होंने रमीसेस दुवम के दौर हुकूमत के 21 साल यानी 1280 क़ब्ल मसीह में तारीख का पहला अमन मुआहिदा किया। इस मुआहदे ने दोनों के माबैन सलामती, भाईचारे और अमन को कायम रखा। शायद इस मुआहदे की दफात में सबसे नुमायां रामसीस दुवम और हेटी बादशाह हटोसाली सिवम के दरमियान एक जारहाना तर्ज पर कायम किया गया दिफाई इत्तेहाद था। इस मुआहदे ने रमसीस दुवम की सिफारती ताल्लुकात के लिए शादी की ख्वाहिश भी पूरी की और उसने हेटी बादशाह की बेटी से शादी की और रमीसेस दुवम ने इस शादी को करनाक और अबू सिम्बल की इबादत गाहों की दीवारों पर रजिस्टर करने का हुक्म दिया। हम नौबिया में वाक़े वादी उल-सब्बो की इबादतगाह में मौजूद तस्वीर से जानते हैं कि बादशाह रमीसेस दुवम कसीर औलाद था और ये इसकी बीवियों और लौंडियों की बड़ी तादाद की वजह से हो सकता है। उनके बच्चों में बज़ाहिर सबसे मशहूर शहजादा खामोसत थे जो नवादरात की बहाली में दिलचस्पी रखते थे और देवता के पुजारी थे, और शहजादा मरनिप्टा जिन्होंने अपने वालिद के बाद इक़्तिदार संभाला। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि वो खुरूज के दौर के फ़िरौन थे।
جس کی بنیاد مصر کی مشرقی سرحدوں کے باہر تادیبی فوجی مہمات کے واقعات والی تختیاں ہیں، جنہیں کچھ محققین نے اس واقعے سے جوڑا ہے، لیکن یہ کہانی غیر مصدقہ ہے۔ کیا رمسیس دوم خروج کے دور کے فرعون تھے؟ مصر کی قدیم تاریخ کے ماہرین کی اس معاملے پر مختلف آرا پائی جاتی ہے۔ ان میں سے بعض نے بغیر کسی آثار قدیمہ کے دور کی دستیزت ثبوتوں کے ہی یہ یقین کر لیا کہ خروج کا واقعہ، جس کا ذکر انجیل اور قرآن میں بھی ہے، وہ ہائکسوس کے دور میں ہوا۔ ایک اور رائے سامنے آئی ہے کہ یہ قدیم مصر کی تاریخ میں حکمران فرعون خاندان کی 18ویں سلطنت یعنی بادشاہ تحتمس سوم کے دور میں ہوا۔ کچھ اور ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ بادشاہ امنہتب دوم کے دور میں پیش آیا تھا۔ ماہرین کا اور ایک چوتھا گروہ ہے جو یہ مانتا ہے کہ یہ بادشاہ امنہتب دور کا واقعہ ہے۔ کچھ مورخین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ خروج کا واقعہ بادشاہ امنہتب چہارم کی موت کے بعد پیش آیا۔ تاہم اس سلسلے میں سب سے زیادہ جس رائے پر اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ خروج کا واقعہ غالباً رمسیس دوم کے دور حکومت میں پیش آیا تھا۔ اسی رائے کو دنیا بھر کے سنیماؤں پر چلنے والے ڈراموں اور فلموں میں بھی اس رائے کو ہی جگہ دی گئی ہے، جس کی واضح مثال فلم دی 10 کمانڈز ہے۔ نوبل کوٹ اینڈ میری لورٹ کلیئر لالویٹ فیرومان سمیت بہت سے سکالرز نے یہ رائے اختیار کی ہے کہ بادشاہ رمسیس دوم وہی تھے جس کا حضرت موسیٰ کے زمانے میں خروج ہوا تھا۔ یہ رائے نوبل کوٹ کی تھی، جنہوں نے اپنے مطالعے رمسیس دی گریٹ کے عنوان سے اس کا ذکر کیا۔ اس مطالعے میں دیگر فرانسیسی سکالرز نے بھی حصہ لیا۔ ان کے مطابق خروج کا واقعہ رمسیس دوم کے دورن حکومت کے 10ویں اور 18ویں سال کے درمیان کے عرصے میں پیش آیا۔ تاہم نوبل کوٹ یہ بات مانتی ہیں کہ ان کی اس رائے کی بنیاد کسی ٹھوس ثبوت تاریخی شواہد پر مبنی نہیں ہے۔ آئیں اب اس رائے کی حمایت اور مخالفت میں نمایاں ترین نکات پر نظر دوڑاتے ہیں۔ نوبل کوٹ نے اپنے مطالعہ میں کہا کہ خروج کے واقعے کی مدت 10ویں اور 18ویں سال کے درمیان والی ہے۔ وہ یہ بھی اعتراف کرتی ہیں کہ اس رائے کے حق میں کوئی مصری تاریخ سے ایسی دستاویز ثبوت دستیاب نہیں ہے۔ ان کے مطابق اگر ہم اس مسئلے کو بیان کرنے کی بات کریں تو کچھ ایسی تفصیلات ہیں جو بتائی نہیں جا سکتی۔ ان کے مطابق موسیٰ نام کا مطلب ہے کہ نوزائیدہ، جو کہ یقیناً ایک مصری نام ہے، اور یہ نام رمسیس کے دوسرے اور تیسرے حرف سے ملتا جلتا ہے۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ وہاں غیر ملکی سامی اور عبرانی تھے جنہوں نے مصر کے سرحدی علاقوں میں خود کو الگ تھلگ کر لیا تھا۔ ان پڑھے لکھے طبقات نے الفیوم اور میور کے علاقوں میں رہائش اختیار کر لی۔ عبرانی قدیم مشرق میں پھیلے ہوئے تھے اور پھر مصر میں آباد ہو گئے تھے۔ انہوں نے خود کو شاسوں کے فسادی بددوں سے الگ کر لیا تھا۔ وہ انگور کی کاشت اور گارے والی اینٹیں بنانے کا کام کرتے تھے۔ ہمیں رمسیس دور کے ایک خط سے بھی کچھ معلوم ہوتا ہے۔ رمسیس نام متعدد بادشاہوں کے نام کا حصہ ہوتا تھا۔ فرانسیسی سکالر این میری لورٹ نے بھی نوبل کوٹ کی شائع ہونے والی تحقیق میں خروج سے متعلق بحث کرتے ہوئے کہا کہ خروج 13ویں صدی قبل مسیح میں ہوا۔ ان کے مطابق موسیٰ کو فرعون سے خصوصی تحفظ حاصل تھا اور بادشاہ ہور محب ایشیائی شہریوں کے مسائل کے حل میں مگن تھا۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تو پھر وہ اپنے قبیلے میں واپس آ گئے۔ اس عرصے کے دوران بادشاہ سیتی اول نے قنطر آقنطیر میں قلعوں کی ایک قطار تعمیر کروائی۔ رمسیس دوم نے قنطر کو اپنا دارالحکومت بنا لیا تھا۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ موسیٰ نے فرعون سے کہا کہ وہ اپنے قبیلے کے ساتھ 3 دن تک صحرا میں چل کر قربانی کرے۔ فرعون نے ان کی یہ درخواست مسترد کر دی، جس سے پھر تنازع نے جنم لیا۔ حضرت موسیٰ کی اس درخواست کا معاملہ رمسیس دوم کی بادشاہت کے 5ویں سال کا ہے۔ اس واقعے کو پہلی کادیش مہم سے پکارا جاتا ہے۔ اس دور کے 8ویں برس ایک دوسری مہم شروع ہوئی۔ ان کے مطابق اس دور میں پھر مشرقی سرحد کے قریب کئی مقامات پر بغاوت ہو گئی۔ این میری لورٹ نے مجوزہ خارجی راستے کا تفصیلی نقشہ بھی کھینچا اور کہا کہ موسیٰ مصر سے نکلے اور قلعہ بندی والا رستے کا انتخاب نہیں کیا، وہ صحرا سے واقف تھے، اس لیے وہ وادی التمیلات سے خلیج کے جنوب کی طرف ایک رستے پر چل پڑے جہاں کوئی قلعے نہیں تھے۔ اس بیابان رستے میں بحیرہ احمر کے پاس کلسما کے مقام پر ان کا سامنا مصری فوج سے ہوا۔ مصر چھوڑنے کے بعد حضرت موسیٰ اپنی عبرانی قوم کو وادی سینا میں لے گئے۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ عظیم فرعون رمسیس دوم کی حکومت کے دوران نئی سلطنتیں نقشے پر ابھریں۔ ادوم، سعیر، موعب اس وقت جب مصری بادشاہ ہیسیون کے مسئلے سے نمٹنے میں مشغول تھے۔
इन रियासतों की तरफ से नए खतरे को भांपते हुए रेमिसदुवम ने उन नई रियासतों पर चढ़ाई का फैसला किया। ये रेमिसदुवम के दौर हुकूमत के 10वीं और 18वीं साल के दरमियान ये वाक़यात पेश आए। फ्रांसीसी निकोलस ग्रीमिल ने अपने पहले जिक्र किए गए मुताले में कहा कि ये फर्ज किया जा सकता है कि इबरूनियों ने रेमिसदुवम के दौर में मिस्र छोड़ा था और हमने इस ग्रुप अलाबेरो के बारे में पहले मिस्री दस्तावेजात में बात की थी। कदीम मिस्री तारीख का एक मसला। मरूफ मिस्री सिकालर रमज़ान अब्दो अली, जो मुनिया यूनिवर्सिटी में कदीम मिस्री उलूम के प्रोफेसर हैं, ने अपने साइंसी मुताला कदीम मिस्र की तारीख से सबूत से मुताल्लिक शाये किया है। इस मुताले में आसार कदीमा के शवाहिद और ज़राए पर इन्हिसार करते हुए नोबल कोर्ट एंड मेरी लोरट समेत दीगर माहिरीन की आरा की नफ़ी की गई। वो कहते हैं कि आसार कदीमा का एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे कहीं से भी ये साबित हो सके कि ये बादशाह रेमिसदुवम वही वाले फ़िरौन हैं जिनका हज़रत मूसा के दौर में खुरूज हुआ। उन्होंने कहा कि मिस्र के इस हुक्मरान ख़ानदान की 19वीं सल्तनत में तो जगह जगह मुहिम्मात का जिक्र मिलता है, यानी जहां भी मिस्र की पॉलिसी के खिलाफ कुछ भी किया जाता तो मिस्र की तरफ से फौज कशी की जाती। उनके मुताबिक अब तक दस्तयाब शवाहिद में खुरूज के ऐसे वाक़ये का जिक्र नहीं किया गया और न ही बादशाह रेमिसदुवम के बारे में कुछ पता चलता है कि वो हज़रत मूसा के हमअसर थे। वो मजीद कहते हैं कि खुरूज और उसके बाद होने वाले वाक़यात रेमिसदुवम के दौर हुकूमत के 10वीं और 18वें साल के दरमियान कैसे पेश आ सकते हैं, क्योंकि जबकि हम जानते हैं कि रेमिसदुवम 85 या इससे ज़्यादा की उम्र तक जिंदा रहे, उम्र तकरीबन 90 से 100 साल तक रही। उन्होंने सना 1301 से लेकर तकरीबन 1235 कब्ल मसीह तक मिस्र पर तकरीबन 66 साल हुकूमत की। रमज़ान अब्दो अली कहते हैं कि इसका मतलब है कि रेमिसदुवम ने 18वीं साल के बाद मजीद 48 साल हुकूमत की, जबकि मानितौन के बयानात के मुताबिक बादशाह रेमिसदुवम की हुकूमत 66 साल और 2 माह तक कायम रही। वो मजीद कहते हैं कि नोबल कोर्ट ने जिक्र किया है कि रेमिसदुवम ने ठीक 66 साल और 10 महीने हुकूमत की और रेमिसचहारुम के दौर की एक पेंटिंग जो इब्बिदोस में पाई गई थी और उसकी हुकूमत के चौथे साल की थी, हमें बताती है कि बाद में बादशाह और सरमात सतबुनरा शाह रेमिसदुवम के तख्त नाम, जिसका मतलब है रा की तरफ से मुंतखब करदा एक अजीम माबूद देवता जो 60 बरस तक हुक्मरानी करेगा। रमज़ान अब्दो अली बताते हैं कि यह मामला कदीम मिस्र की तारीख में इस वक्त तक एक मसला रहेगा जब तक कि आसार कदीमा के शवाहिद सामने न आएं जो हमें खुरूज वाले फ़िरौन की शख्सियत के बारे में बता सके। मरूफ मिस्री माहिर आसार कदीमा। मिस्र में आसार कदीमा के साबिक वज़ीर ज़ाही हवास ने भी एक से ज़्यादा टेलीविज़न इंटरव्यूज़ में बार बार इस बात पर जोर दिया कि फ़िरौन की तरफ से मुक़द्दस किताबों में बयान करदा खुरूज के वाक़ये को बादशाह रेमिसदुवम से जोड़ने वाला ख्याल हॉलीवुड की फिल्मों से फ़रोग़ पाया। उन्होंने मजीद कहा कि जब हॉलीवुड ने हज़रत मूसा के इस किस्से के बारे में बहुत बड़ी फिल्में बनाएं तो इसने बादशाह रेमिसदुवम से ज़्यादा मशहूर किसी को नहीं पाया जिसे हज़रत मूसा के दौर का फ़िरौन ज़ाहिर किया जा सके। ताहम इसका कोई आसार कदीमा का सबूत अभी तक मौजूद नहीं है। मरूफ फ्रांसीसी सिकालर क्लेयर लालोट का ख्याल है कि कदीम मिस्री तहरीरों में खुरूज के वाक़ये का जिक्र इस वजह से भी नहीं किया गया कि ये मिस्र जैसी सल्तनत के लिए इतनी अहमियत की हामिल नहीं था। उनकी राय में ये मिस्र की सल्तनत में पेश आने वाले बहुत सारे वाक़यात की तरह एक छोटा सा वाक़या ही था। वो मजीद कहती हैं कि हम इसे रेमिसदुवम इसके बेटे और जानिशीन मरनबता के दौर का वाक़या भी नहीं करार दे सकते, हालांकि ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि इस वाक़ये को रेमिसदुवम की हुक्मरानी के दौर में पेश आने वाले वाक़यात में शामिल किया जाना चाहिए। काहिरा यूनिवर्सिटी में कदीम मिस्री उलूम के प्रोफेसर मिस्री सिकालर अब्दुल हलीम नूरुद्दीन ने अपनी तहक़ीक़ कदीम मिस्र की तारीख़ और तहज़ीब, शाही ख़ानदानों के आगाज़ से नई बादशाहत के इख्तिताम तक में तस्दीक की है कि बादशाह रेमिसदुवम का नाम मिस्र से खुरूज और मूसा के वाक़ये से जोड़ा गया था, लेकिन अभी तक इसका इस वाक़ये से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो मजीद कहते हैं कि अगर कुछ लोगों ने खुरूज के वाक़या को फ़िरऔन रेमिसदुवम के नाम से जोड़ दिया है तो ये मामला महज एक मफरूज़े से ज़्यादा कुछ नहीं है, जिसमें इसके हामियों ने इस हकीकत पर भरोसा किया कि रेमिसदुवम तमाम अहम वाक़यात के मुसन्निफ़ थे और कोई आसार कदीमा आवाज़े सबूत नहीं है जो इस बात की निशानदेही करता हो। और इस तरह यह मामला मुहक्किकीन के दरमियान तनाज़ो का मौजू रहेगा जब तक कि इस मामले को हल करने के लिए आसार कदीमा के शवाहिद सामने न आएं। रेत के ज़र्रात। अपनी तहक़ीक़ में नोबल कोर्ट ने एक ऐसी दरियाफ्त के बारे में बात की जिसने कुछ लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई हो,
جس کا مطلب یہ ہے کہ ریمسہ دوم کی ممی سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ مورخ اس مفروضے پر یقین کر لیں کہ فرعون کی ممی شمالی مصر میں اس مقام پر حنوط کی گئی جسے برمسہ کہا جاتا ہے اور جو ریمسہ دوم کا دارالحکومت تھا۔ ریت کے ذرات جو فرعون کی ممی کے بالوں میں دھنسے ہوئے تھے نے اب تک اس بارے میں حاصل ہونے والی معلومات کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دریائے نیل سے بہت دور کا واقعہ ہے۔ اسکندریہ یونیورسٹی میں قدیم تاریخ اور آثار قدیمہ کے پروفیسر عبدالمنعم عبدالحلیم سید نے اپنی تحقیق میں نوبل کوٹ کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بہت اہم حقیقت ہے جو اس وقت واضح ہو گئی جب بادشاہ کی ممی کو 1976 میں بحالی کے لیے پیرس منتقل کیا گیا تھا، جو کہ مشرقی ڈیلٹا کے صحرا کی ریت کی ایک قسم کا وجود ہے۔ فرانسیسی محققین نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس کی ابتدائی تحقیق کے دوران جب شہر کے کسی ایک مقام برمسہ پر اس ممی کو حنوط کیا جا رہا تھا تو مشرقی ڈیلٹا کی ریت جسم سے چپک گئی تھی۔ تاہم رمضان عبدو علی نوبل کوٹ اور عبدالمنعم کی اس رائے سے متفق نہیں ہیں کہ صحرائی اور سمندری ریت کے دانے جو ابھی تک فرعون کی ممی کے بالوں اور انگلیوں پر چپکے ہوئے تھے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پہلی بار یہاں پر فرعون کی ممی کو حنوط کیا گیا تھا۔ ان کے مطابق ریت کے ذرات کو مصدقہ آثار قدیمہ کے ذرائع کے طور پر تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ فرانسیسی محقق جسیت تورنک نے اس ممی پر پائے جانے والے ریت کے ذرات سے متعلق اپنی تحقیق میں یہ کہا کہ وہ ذرات بالائی مصر کے شہر لکسر میں پائے جانے والے ریت کے دانوں سے مشابہت رکھتے ہیں اور کہ یہ ریت اس وقت ممی میں داخل ہوئی جب اسے اس خاندان کی 21ویں سلطنت میں آمون کے بڑے پادری نے دیر الابہاری کے علاقے میں اس ممی کی ایک نئی جگہ پر تدفین کی۔ رمضان عبدو علی ایک اور اہم حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بادشاہ ریمسہ دوم کی ممی شدید پانی کی کمی کا شکار رہی، اور یہی وجہ ہے کہ فرانسیسی سائنسدانوں کے لیے جدید ترین آلات کے ساتھ ان تجربات اور معائنوں کے باوجود یہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل ناممکن رہے گا کہ کیا بادشاہ کی موت ڈوب جانے سانس رکنے کے نتیجے میں ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان تجربات اور امتحانات نے ایک واضح حقیقت کو ثابت کیا جو کہ بادشاہ کے بڑھاپے کی وجہ سے اس کی صحت کی خرابی ہے، اور یہ کہ وہ کسی ایسے ہنگامی حادثے کا شکار نہیں ہوئے جس سے وہ فوت ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جدید دور میں ایکس رے مشینوں کی مرہوم منت ہم فرعون کے پٹھوں اور خون کی نالیوں کی باقیات کو دیکھنا ممکن بنا جو مکمل طور پر بند ہو چکی تھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ تمام آثار قدیمہ کے تصدیق شدہ ذرائع یا ان کی تائید کے لیے درکار شواہد پر منحصر نہیں ہے، اور ہمیں ابھی تک مصری نوادرات اور تاریخی ماخذ پر ایک بھی نوشتہ دستاویز نہیں ملی ہے جو ان میں سے کسی رائے کی تائید کرتی ہو۔ اس کے برعکس آثار قدیمہ کے مختلف ذرائع اور تحریریں آج تک اس مسئلے پر خاموش ہیں جو درحقیقت قدیم مصر کی تاریخ میں ایک مسئلہ بن چکا ہے۔